بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے اور ڈرانے خواب کیوں آتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 1400 سال گزر جانے کے باوجود پیغمبر اسلام کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس بھی ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب قبلہ رخ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل بائیں طرف ہے۔ اگر بائیں طرف لیٹے تو دل کی امراض پیدا ہونے کا کبھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربات سے یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کے امراض سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک نرم نہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتی انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے تھے جن میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا یہ معمول طبی اصولوں کے مطابق اور بے شمار فوائد پر مشتمل تھا۔ سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کے نقصانات کچھ اس طرح بیان کیے ہیں۔ ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے عام معاملات میں سست ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر اثر ڈالتے ہیں، گردے پر برا اثر ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ گردے کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے یہ اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر درد، اعصابی کمزوری اور عضلاتی کھچاؤ کا واحد علاج ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین، انسان کو سورج کی اشد ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج بنایا ہے۔ انسانی زندگی میں اس کے بارے میں فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسان کے ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے تمام تر عمل کا دور و مدار دھوپ پر ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فوائد کے علاوہ جسمانی فوائد بھی ملتے ہیں۔ سارے فوائد کے ہوتے ہوئے سائنسی طب میں مضر قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلامی طب میں دھوپ میں سونے کی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں ہے، البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ، اسی طرح سنن ابن داؤد میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک امر طبی ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلافات ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور اشاعت کے زمرے میں ہے، اس سے کراہت یا محمول کی جائے گی، حرمت میں نہیں، کیونکہ حرمت یہ دلالت کرنے کے لیے نص چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا بیٹھنا مکروہ ہے۔
حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کی تباہی نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اسی طرح کرنے سے انسان کی خون کے گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا لازمی طور پر گردش کا دورہ ہوگا، اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جب سائنس کا وجود ہی نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ مسند احمد۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، گویا اس جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد وہ شخص تکلیف دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ علیہ السلام کا یہ حکم طبعی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے سے کوئی گراں نہیں بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے، یعنی یہ حکم وجوبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم اور اعضاء رئیسہ اوندے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے، دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈرائنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہر نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں زیادہ سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جہاں دنیا کے کاموں میں حرج پڑتا ہے اور وہ دین کو بھی سری نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، اشخاص الرحم، ہسٹریا اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کے امراض خاص طور پر پپوٹوں کی ورم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو سونا سمے قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔